السلام علیکم دوستو آج کی کہانی ہم سے ایک خاتون نے شیئر کی ہے جو ایبٹ آباد کی رہائشی ہے۔ اس خاتون نے اپنا نام شیئر نہیں کیا، بس یہ بتایا ہے کہ یہ کہانی آج سے 15 سال پہلے کی کہانی ہے اور ایک اسیب زدہ ہوٹل کی کہانی ہے۔ آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ پہاڑوں کی گود میں چھپی ہوئی وادی کے بیچوں بیچ قہر اور دھند میں لپٹی ایک پرانی عمارت کھڑی تھی جسے لوگ رائل ہوٹل کے نام سے جانتے تھے، مگر جو لوگ وہاں جا چکے تھے وہ اسے روگ ہوٹل بھی کہتے تھے، کیونکہ اس عمارت کے اندر ایسا کوئی گوشہ نہ تھا جو ماضی کی اذیتوں سے آزاد ہو، اور اس کے ہر کمرے، ہر راہداری، ہر پردے اور ہر زنگ آلود دروازے کے پیچھے ایک الگ ہی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ ایسی کہانیاں جو صرف رات کے وقت جاگنے والے سائے جانتے تھے، یا وہ جن کے قدم غلطی سے اس عمارت میں پڑ گئے تھے۔ انہی سناٹوں اور سایوں کے بیچ شادی کے دوسرے دن نئی نویلی دلہن عروج اپنے شوہر شہریار کے ہمراہ اپنی ہنی مون منانے رائل ہوٹل پہنچی۔ دونوں خوش تھے، محبت میں گندھے، نرمی سے ہنستے، ایک دوسرے کے خواب بنتے اور یہ سوچے بغیر کہ وہ جس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں وہ کسی خواب کی نہیں بلکہ ایک صدی پرانے عذاب کی قید میں ہے۔ استقبالیہ پر بیٹھا سفید داڑھی والا بوڑھا مینیجر ان دونوں کو گھورتا رہا اور خاموشی سے کمرہ نمبر 207 کی چابی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور صرف اتنا بولا، دلہن تنہا نہ رہے، جس پر شہریار نے مسکرا کر کہا، پرانے لوگ ڈراوے دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کمرہ 207 تک جا پہنچے، جو ہوٹل کے سب سے آخری کونے پر تھا۔ سردی بہت تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک گھٹی گھٹی سی بو نے عروج کے ناک میں چبھن کی، جیسے پرانی قبروں میں دفن کپڑوں کی سڑاند۔ فرش پر ایک پرانی قالین بچھی ہوئی تھی جس پر جیسے پرانے خون کے ہلکے دھبے تھے، مگر روشنی کی کمی نے حقیقت چھپا دی۔ دیوار پر ایک بڑا سا آئینہ لگا تھا اور اس کے سامنے رکھی میز پر پھولوں کا گلدستہ تھا، مگر وہ پھول مرجھائے ہوئے تھے، جیسے کئی دن پرانے ہوں۔ عروج نے سوچا شاید عملہ لاپرواہ ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں وقت بہت پہلے رک چکا تھا۔ رات جیسے ہی گہری ہوئی، باہر ہوا کے ساتھ ہوٹل کی کھڑکیاں بجنے لگیں۔ شہریار نیند میں بے خبر تھا، مگر عروج کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پانی پینے اٹھی تو اچانک باتھ روم کا دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے بند ہو گیا۔ اس نے شہریار کو جگایا، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا، جیسے کسی نے اس پر نیند کا جادو کر دیا ہو۔ آئینے میں کچھ جھلکنے لگا۔ وہ قریب گئی تو اچانک اپنا عکس اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا، مگر وہ مسکراہٹ اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں جو آئینے میں تھیں وہ سرخ اور خالی تھیں، جیسے کسی قبر سے جھانکتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹی تو آئینہ پھٹاک سے بجا، مگر آواز صرف اسی نے سنی۔ شہریار تب بھی سوتا رہا۔ اگلے دن شہریار کچھ دیر کے لیے بازار گیا اور عروج کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سرہانے آ کر سرگوشی کی، تم میری جگہ ہو۔ وہ اچھل کر اٹھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ کھڑکی کی بلانٹ خود بخود ہلنے لگی۔ آئینے میں ایک دھندلی سی دلہن نمودار ہوئی، جو سفید جوڑے میں تھی، مگر اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑھے تھے اور ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا۔ عروج نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک ہو چکا تھا، جیسے کسی نے باہر سے بند کیا ہو۔ وہ چیخنے لگی، مگر آواز جیسے کمرے کی دیواروں میں جذب ہو گئی۔ نیچے ہوٹل کا عملہ حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ملازم نے کہا، یہی کمرہ تھا جہاں 20 سال پہلے نواب کی بیوی نے خودکشی کی تھی۔ دوسرا بولا، نہیں، وہ قتل ہوئی تھی اور لاش کبھی ملی نہیں۔ کچھ ملازمین نے شہریار کو اطلاع دی، جو فوراً واپس بھاگا، مگر دروازہ کھلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ تب ایک بزرگ ملازم بولا، اس کمرے پر صرف پیر نور علی ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ شہریار نے فوراً گاؤں کے باہر سے ان کو بلایا۔ جیسے ہی وہ پہنچے، دروازے کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ اندر چیخوں کی گونج سنائی دی اور اچانک کمرے کی کھڑکیاں زور سے کھل گئیں، جیسے کوئی بہت پرانا راز بے نقاب ہو رہا ہو۔ پیر صاحب نے بتایا،
ये दुल्हन जिसका साया कमरा 207 पर है, इसे जिंदा जलाया गया था। उसके शौहर ने दूसरी शादी के लिए उसे उसी कमरे में कैद करके मरने दिया। अब वो हर नई दुल्हन को अपनी जान समझकर कैद कर लेती है। उरूज नीम बेहोश थी, मगर उसके लबों पर बार बार एक जुमला आ रहा था, मैं यहाँ की हूँ, ये मेरा घर है, जैसे कोई और इसके जिस्म से बात कर रहा हो। पैर साहब ने दम किया, एक तेज झोंका आया, कमरे की लाइटें बंद हो गईं और फिर अचानक खामोशी छा गई। उरूज होश में आई, मगर इसकी आंखों में कुछ लम्हे के लिए वही सुर्ख रोशनी झलकी। पैर साहब ने सख्ती से हिदायत दी, इस कमरे को सील कर दो, यहाँ अब कोई ना रुके, वरना अगली बार कोई वापस ना जा सकेगा। शहरियर और उरूज अगले ही दिन शहर वापस चले गए, मगर होटल वालों ने कमरा बंद कर दिया, दीवार पर तावीज लटका दिए और दरवाजे पर लोहा लगवा दिया। लेकिन अब भी जब बर्फबारी की रातों में होटल सुनसान होता है, अमला दावा करता है कि इन्हें कभी कभी इस कमरे से सफेद कपड़ों में एक दुल्हन बालों में कंघी करती नजर आती है और आईने के अंदर से सरगोशियां आती हैं, क्या तुम मेरी जगह पर हो? और जब भी कोई नया जोड़ा वहाँ कयाम के लिए आता है, मैनेजर अब भी खामोशी से चाबी देते हुए सिर्फ इतना कहता है, दुल्हन को तन्हा ना छोड़ना, क्योंकि रॉयल होटल में जो एक बार कैद हो जाए वो जिस्म से निकल सकता है, मगर रूह वहीं रह जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमसे शेयर की थी अपना एक खातून ने शेयर की थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।